ٹیچروں کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ آیا، اتر پردیش کے مدرسوں میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچروں کا جینا حرام ہے، ان کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اتر رہا تھا۔ اس میں بیچارے ایسے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ سے پورا پریوار چل رہا ہے، بھائی بہن سب کو کھلا رہا ہے۔ عدالت میں یہ فیصلہ آیا، سب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ بہرحال وہاں ٹیچروں کی آرگنائزیشن ہے، اس نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر کے گئے، اور سپریم کورٹ کے بڑے مہنگے وکیلوں، اس میں چدمبرم جی جو ہمارے دیش کے پہلے منسٹر رہ چکے ہیں ان کا بھی نام ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے جو ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، جن کی ایک ایک دن کی فیس 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ فیس ہے، ایک ایک سنوائی کی ان کی فیس کو ادا کیا گیا، اور سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا گیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ مدرسے غیر قانونی نہیں ہے، مدرسے کو برقرار رکھا جائے، مدرسے کو بند نہ کیا جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کو جو فیس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ ایک ایک دن کی فیس 20-25 لاکھ روپیہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اب قرآن کی ذرا اس آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ہو سکتا ہے کہ تم غلط ہو، لیکن جج اور وکیل کے ساتھ سیٹنگ کر کے تم غلط کو صحیح کروا دو، ہو سکتا ہے غلط ثبوت پیش کر دو، ہو سکتا ہے غلط گواہ پیش کر دو، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ۔ آج کٹیہار کی آپ سیشن کورٹ میں چلے جائیں، آپ پٹنہ میں کورٹ میں چلے جائیں، ہر عدالت میں زمین کے، جائیداد کے، روپے پیسے کے معاملات مسلمانوں کی بڑی تعداد میں، اور انسان کو پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، میں ناجائز زمین پر قبضہ کر رہا ہوں، پھر بھی عدالت میں جاتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے میں عدالت کی رقم فیسوں، وکیلوں کی فیس بھر کر کے میں کیس دیتا ہوں۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی عدالت کے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اور اس عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، اس عدالت کا جج اللہ رب العالمین ہوگا، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں کسی کی جھوٹی گواہی چلے گی۔ وہاں اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے، آپ کا ہاتھ سچ بول دے گا، آپ کا پیر سچ بول دے گا، آپ کی چمڑی سچ بول دے گی۔ اللہ کہتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تم کیسے بول رہی ہے، انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، اور آج ہم تیرے کرتوت، تیرے کالے کرتوت ہم کریں گے۔ دنیا کی عدالت سے کوئی جیت نہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حسن گنج کی دھرتی پر، دھوکہ کی دھرتی پر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی پاپ کیا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کام کیا ہے، آپ کی یہ دھرتی بھی قیامت کی گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ اللہ کی عدالت میں کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انکم تقتسبون الی، اور لوگوں کو میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الہن بحجتہ من بعض،
ہو سکتا ہے کہ دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آئے اور ایک آدمی اپنی بات کرنے میں بڑی چھپی چھپی بات کرنے والا ہو، اپنی دلیل کو مضبوطی سے رکھنے والا ہو، اور میں اس کی بات سن کر کے فَأَقْضِيَ لَهُ بِحَقِّهِ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں، او لوگوں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ حق کرے جو صحیح ہے اس کو بولنا نہیں آتا، اور جو غلط ہے وہ اپنی زبان کی بدولت، اپنی بات چیت کی بدولت اپنی بات کو منوا لے۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعًا مِنَ النَّارِ۔ اگر میں کسی کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ زمین اس کے بھائی کی تھی، وہ حق اس کے بھائی کا تھا، وہ روپیہ پیسہ اس کے بھائی کا تھا، اور میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور اس کے حق میں کر دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انما اقطع له قطعا من النار۔ میں زمین نہیں دے رہا ہوں، میں جائیداد نہیں دے رہا ہوں، میں روپیہ پیسہ نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ ہے کسی میں مجال؟ زمین و جائیداد پر آج ناجائز قبضہ کرنے کے واقعات مسلمانوں میں بڑی کثرت کے ساتھ۔ اسلامی نظام میں میراث میں بھی یہی ہوتا ہے میرے بھائی، باپ مر گیا، باپ نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، شریعت کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا، اسلام کا نظام میں میراث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ 1 لاکھ روپیہ باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، 1 لاکھ کیش چھوڑ کر کے مارا، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے مارا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی رقم سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کو دفنایا جائے گا، اس کو دفنایا جائے گا، اس کی قبر کو کھودنے پر، اس کے کفن کے کپڑے پر اور اس کی قبر پر جو خرچہ آئے گا اس کے پیسے سے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے اچھی بات ہے، اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو مرنے والے کے پیسے سے اس کو ادا کیا۔ دوسرا کام، کفن دفن ہو گیا، مردے کو دفنا بھی دیا گیا، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرضہ تھا اس قرضے کو اس کے پیسے سے ادا کیا جائے گا، اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب تیسرا کام یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کسی کو وصیت تو نہیں کی ہے، اور وصیت کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے مرنے والا اپنی زندگی میں مدرسے کی مدد نہیں کر پایا، مسجدوں میں چندہ نہیں دے پایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پایا، مرنے کے ٹائم احساس ہوا یار اتنی دولت بنا کے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا کے جا رہا ہوں، کچھ دین کے راستے میں بھی پیسہ لگانا چاہیے، کچھ زمین و جائیداد مدرسے کے لیے بھی دینی چاہیے۔ جیسے آج آپ کے مدرسے کے لیے چندہ ہوا، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا، میرا مجھ سے کہا تھا جو صاحب مجھے لے کے آ رہے تھے انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب تھوڑا آپ چندے پر بول دیجیے گا جو میں مسافہ کر کے دیتے، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا، لیکن ایک اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے رات میں چلے جائیں گے، مولانا غزی صاحب کی تقریر سنیں گے چلے جائیں گے، مگر آپ نے اس مدرسے کو جو چندہ دیا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے نام اعمال میں، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں درج ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کے کام آئے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو موقع نہیں مل پایا، مرنے کے ٹائم یاد آیا کہ مجھے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں 1/3۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، یا کسی ایسے رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں ہے، وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائے بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وارث کو وصیت، بیٹا تو وارث ہے، بیٹی تو وارث ہے، باپ تو وارث ہے، وارث کو وصیت نہیں کرے گا۔ وارث کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، مان لو کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا، کسی بچے کو آپ نے پال لیا، پرورش کر لی، اب ظاہر ہے آپ نے پرورش تو کی ہے مگر وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے تو آپ کی جائیداد کا وارث نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے کو میں نے پالا ہے اور میرے بعد اس بچے کو ضرورت پڑے گی روپیے کی، پیسے کی، زمین کی، جائیداد کی، تو آپ اپنی پراپرٹی کا،
اپنے ترکے کا 1/3 اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں، 1/3 تک آپ اس کو وصیت کر سکتے۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ جنازے کی تیاری، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، تیسرا کام وصیت کو ہم پورا کریں۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا اور یہ کہہ کر کے گیا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا تھا یہ 3 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا جائے، تو فتویٰ آپ لینے جائیں گے، آپ بہار کے کسی عالم سے لے لیں، یو پی کے کسی عالم سے لے لیں، پوری دنیا کے کسی عالم سے لے لیں، تمام علماء کا فتویٰ یہی ملے گا کہ وصیت غلط ہے اور اس کی 3 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ روپیہ اس بچے کو دیا جائے گا، 3 لاکھ پورا نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ جب مر رہے ہیں آپ کے مال میں آپ کے وارث کا حق ہے، آپ اپنے وارث کو محروم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی اور شریعتوں میں، دنیا کے اور مذاہب میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ میں بہت بڑے بڑے لوگ مر گئے اور مرنے کے پہلے اپنی ساری زمین جائیداد اپنے کتے کے نام کر کے چلے، اپنے کتے کے نام، اپنے نوکر کے نام، اپنی گرل فرینڈ کے نام، اپنی رکھیل کے نام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام میں آپ وصیت بھی اگر کریں گے اپنے مال کی تو کسی انسان کو کریں گے، کسی جانور کو نہیں کر سکتے، یا کسی مسجد میں کریں گے، کسی مدرسے میں کریں گے، کسی اچھے کام میں کریں گے، اور وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ 3 کام ہونے کے بعد اب چوتھا نمبر آیا، اب وارثوں کو حصہ دیا جائے۔ اب جب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ نے بتا دیا، ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا اتنا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ نہیں بتایا ہے۔ جو وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کے درمیان بانٹ دیا جائے گا۔ جیسے بیٹے اور بیٹی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہے، اگر باپ زندہ ہے، اگر ماں زندہ ہے تو باپ کو 1/6 دیا جائے گا، ماں کو 1/6 دیا جائے گا، اور ماں باپ کو دینے کے بعد، اور اگر مرنے والے کی بیوی زندہ ہے اور اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 دیا جائے گا۔ بیوی کو دینے کے بعد، ماں باپ کو دینے کے بعد اب جو باقی بچے گا وہ بیٹے اور بیٹی کو دیا جائے گا۔ اب بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اب دنیا میں لوگ اس پر بڑا معاملہ مچاتے ہیں، تو اسلام میں بڑی ناانصافی ہے، عورت کے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے، لڑکے کو ڈبل مل رہا ہے، لڑکی کو آدھا مل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو عدل والا ہے، اللہ تو عادل ہے، اور اللہ کا ہر حکم عدل والا ہے۔ اللہ کو خود پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، اللہ کے قانون میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکا لڑکی کو برابر دیا ہوتا، اگر اللہ کے قانون میں برابر کا حکم ہوتا تو یہ لڑکے کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ کما کے لانا تو لڑکے کو ہے، اپنی بہن کو کما کے بھائی دے گا، اپنی بیٹی کو کما کر کے باپ دے گا، اپنی بیوی کو کما کر کے شوہر دے گا۔ مرد کو تو ہر حال میں کمانا ہے، اور عورت کو کمانا نہیں، عورت کو تو کھانا ہے۔ عورت کو کوئی کھلائے گا، اور کھلانے والا کون ہے؟ مرد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے یہ فیصلہ کیا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اب مان مرنے والے کا 1 لڑکا ہے، 2 لڑکی، اور مرنے والا 2 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مر، تو ظاہر ہے کہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ لڑکے کو مل جائے گا، اور 50 ہزار روپیہ دونوں لڑکیوں کو مل جائے گا۔ تو اگر ریشیو نکالو تو لڑکے لڑکی کو تو برابر مل رہا ہے، اور اگر کہیں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکا 1 ہے، لڑکے کی تعداد کم ہے، تو مجموعی اعتبار سے لڑکیوں کو زیادہ مل جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے تو
تم نہیں جانتے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا قانون ہے, اور اللہ نے جو طے کر دیا اسی کے حساب سے بانٹا جائے گا. تم نہیں جانتے, اس لیے کہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. کسی کو باپ اللہ نے بنایا ہے, کسی کو ماں اللہ نے بنایا ہے, کسی کو بیٹا اللہ نے بنایا ہے. جب رشتہ اللہ نے بنایا ہے تو ان کا حق بھی اللہ ہی طے کرے گا, تم نہیں طے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, باپ مر گیا, بھائیوں نے بیٹھ کر کے زمین جائیداد کا بٹوارا کر دیا, بہن کو پھوٹی کوڑی نہیں ملی, بہن کو ایک پیسہ نہیں ملا. بہن آئی, بھائی آپ نے باپ کی جائیداد کا بٹوارا کیا, مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائیوں نے دھمکی دی. میں 6-7 آدمی ماحول نہیں جانتا, میں کٹیہار کا ماحول, میں بنارس کی بات کر رہا ہوں, اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں. بھائیوں نے دھمکی دی, اگر تم اپنا حصہ لے لے گی آج کے بعد ہم سے رشتہ مت رکھنا, ہم سے کوئی تعلق مت رکھنا. اگر ہم نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے کچھ کو حق دے دیا تو آج سے رشتہ ختم. بہن بیچاری سوچتی ہے بھائی سے رشتہ ختم کرنا بڑا مہنگا سودا ہے. بھائی اور بھتیجے کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے. بہن کہتی بھیا جو ہے آپ رکھ لیجئے, مجھے کوئی زمین جائیداد نہیں. اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور پریشرائز کیا جاتا ہے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے بہنوں کے اوپر, اور بہنیں مجبوری میں آ کر کے اپنا حصہ اپنے بھائی کو لے دیں. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ 5 ٹائم کا نمازی کر رہا ہے. چہرے پر بھرپور شرعی داڑھی رکھنے والا اور ماتھے پر سجدے کا نشان سجانے والا, اپنے آپ کو متقی کہنے والا, اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے والا بھی یہ کام کر رہا ہے. او لوگوں, اللہ کو کیا حساب دو گے جب اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کا حصہ ہے اور آپ کی بہن کا بھی حصہ ہے. وہ کون سا قانون ہے, وہ کون سا انصاف ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا؟ ذرا ایمان سے بتاؤ, ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی. اور یہ بھی یاد رکھیں, اسلام کا جو نظام میراث ہے یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے کہ عمل کر لو تو اچھی بات ہے اور اگر عمل نہیں کرو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ نے جب میراث کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ. اے میرے بندو, یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ کی بات مانے گا, جو رسول کی بات مانے گا, جو اللہ کے قانون پر چلے گا, اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا جہاں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, جو رسول کی نافرمانی کرے گا, جو اللہ کے قانون کو توڑے گا, جو اللہ کے نظام میراث کو نہیں مانے گا, جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی بہن بیٹی کو حصہ نہیں دے گا, اللہ کیا فرماتا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک وہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور اس کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا, جہنم کی آگ. میرے بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی یہ نہ سوچے ارے ہم تو توحید والے ہم جہنم میں جائیں گے, کچھ دن تک جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے. کوئی یہ نہ سوچے جہنم کی آگ ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جہنم کی آگ کو بڑی خطرناک ہوگی. اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جہنم کی آگ میں ہماری چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے, ہم بار بار جلنے کی تکلیف جہنمیوں کو دیں گے. اگر جہنم کے عذاب کو سہن کر سکتے ہو, اگر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تو اپنی بہن اور بیٹی کا حق مار لو, اور اگر برداشت نہیں کر سکتے تو جاؤ معافی مانگو اور اپنی بہن اور بیٹی کو اس کا حق دو. ایک اور طریقہ چل رہا ہے حرام خوری اور مسلمانوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے. زمین میری ہے اور میری زمین کے بغل میں اس کے میرے پڑوسی کی زمین ہے, میں
دھوکے سے کیا کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کی زمین کا 1 فٹ حصہ اپنی زمین میں شامل کر لے رہا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں، اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے زمین پر بنی ہوئی باؤنڈری کو مٹا دینا، نشان کو مٹا دینا، یا زمین و جائیداد کے کاغذ میں ہیر پھیر کر لینا. میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشان کو بدل دے، جو جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، زمین کو ہڑپنے کے لیے زمین کے نشانات کو بدل دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. اگر اللہ کی لعنت کہ ہم حقدار بننا چاہتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ میرے پیارے ساتھیوں بہت ہی. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رجالا یتخوضون فی من مال اللہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز